بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو نہایت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا ہے۔ کائنات زوال کی طرف گامزن ہے۔ کیا واقعی یہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی؟ سائنس اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آخرکار سائنسدانوں نے کائنات کے خاتمے کے بارے میں بحث کا اختتام کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ کائنات آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آئیے علم اور قرآن پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک وسیع مطالعہ جو کائنات میں توانائی کی پیداوار کے حوالے سے سب سے جامع ہے، نے یہ ثابت کی ہے کہ کائنات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اس مطالعے میں 2 لاکھ سے زائد کہکشاؤں کی توانائی کا جائزہ لیا گیا اور سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کہکشائیں اب اس مقدار کی نفس توانائی پیدا کر رہی ہیں جو وہ 2 ارب سال پہلے پیدا کرتی تھیں۔ اس تحقیق میں 7 دوربینوں کا استعمال کیا گیا جن یورپی خلائی ایجنسی وائس اور گیلیکس میں ناسا کی اور ویسٹی اور وسٹا جنوبی یورپ کی ہارشل کی انگلو آسٹریلین دوربین شامل ہیں۔ اس تحقیق کی قیادت کرنے والے پروفیسر سائمن رائیور کا کہنا ہے، ہم جس کائنات کو جانتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات کی تمام توانائی بگ بینگ کے دوران پیدا ہوئی، جس کا وقت تقریباً 13.8 ارب سال پہلے تھا۔ 3 ارب سال پہلے کائنات میں نئے ستاروں اور کہکشاؤں کی تخلیق کے عمل کا آغاز ہوا تھا، لیکن اب توانائی کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ یہ سست روی اس بات کا اشارہ ہے کہ مستقبل میں ستاروں کی تعداد میں کمی ہوگی اور زیادہ تر پرانے ستارے مر جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی نیا ستارہ پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ وعدہ ہم پر لازم ہے، ہم ضرور اسے پورا کرنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء۔ یہ آیت کائنات کے یقینی خاتمے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں کھود دی جائیں گی، تب ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ سورۃ الانفطار۔ یہ آیات جدید سائنس کی اس تھیوری سے مطابقت رکھتی ہیں جو کائنات کے اختتام کے بارے میں پیش کی گئی ہیں، اور جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال باہر پھینکے گی، انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ سورۃ الزلزال۔ ان آیات میں واضح طور پر کائنات کے اختتام اور اس کے بعد کی قیامت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ دنیا اور کائنات عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائے گی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین پر فنا ہونے والی ہے۔ سورہ رحمان۔ یہاں پر اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کے 3 ممکنہ اختتام ہو سکتے ہیں۔ بگ کرنچ۔ اس نظریے کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا کہ کائنات کے پھیلنے کا عمل رک جائے گا اور وہ سکڑنے لگے گی، یہاں تک کہ ایک نقطے پر ختم ہو جائے گی۔ بگ فریز۔ اس نظریہ میں کائنات مستقل طور پر پھیلتی رہے گی مگر اس میں موجود توانائی ختم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ ہر چیز جم جائے گی۔ بگ رپ۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار اتنی بڑھ جائے گی کہ سب کچھ پارا پارا ہو جائے گا۔ یہ تمام نظریات ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا آغاز کرنے والا ہے اور وہی اسے ختم کر دے گا۔ اگر ہم قرآن اور سائنسی نظریات کو دیکھیں تو ہمیں دونوں میں ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جدید سائنس کہتی ہے کہ ایک دن سورج اپنی توانائی کھو دے گا اور مر جائے گا۔
قرآن بھی کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنی ایک مقررہ منزل کی طرف چل رہا ہے، سورہ یاسین۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سورج کو ایک منزل تک پہنچنا ہے، اور یہ منزل اس کی موت یا فنا بھی ہو سکتی ہے۔ قیامت کی نشانیاں کبریٰ اور صغریٰ۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کی نشانیاں دو اقسام میں تقسیم کی گئی ہیں۔ صغریٰ نشانیاں، یہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور ہمیں قیامت کے قریب ہونے کے اشارے دے رہی ہیں۔ کبریٰ نشانیاں، یہ بڑی اور واضح نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی اور ان کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ صغریٰ نشانیاں، اب ہم پہلے صغریٰ نشانیوں پر بات کریں گے جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور جو ہمیں روز مرہ زندگی میں نظر آتی ہیں۔ جھوٹ کا عام ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جھوٹ عام ہو جائے گا اور لوگ جھوٹ بولنے کو معیوب نہیں سمجھیں گے۔ علم کا ختم ہونا۔ حدیث کے مطابق قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دینی علم میں کمی آ رہی ہے اور لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ماں کی نافرمانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی اور دوستوں کو والدین پر ترجیح دی جائے گی۔ اونچی عمارتیں بنانا۔ حدیث میں ذکر ہے کہ بادیہ نشین لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بلند ترین عمارتیں بنائی جا رہی ہیں اور لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ فحاشی اور بے حیائی کا عام ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی اور لوگ اسے برا بھی نہیں سمجھیں گے۔ آج کے دور میں فحاشی کا عام ہونا واضح نشانی ہے۔ کبریٰ نشانیاں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کبریٰ نشانیوں کی جو کہ بہت بڑی اور انتہائی واضح نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے اور یہ قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔ دجال کا خروج۔ قیامت سے پہلے دجال نامی جھوٹا نبی نکلے گا جو خود کو خدا ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ دجال کی آمد ایک بڑی نشانی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ دجال کے خروج کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ ان کا نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا۔